میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت امت کے گناہوں کو بخشنے کے بہانے بنائے ہیں کہ امت کی گناہ بخشی جائے اور امت کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اب نیکی گناہوں کا کھا جانا، نیکی کا کرنا، یہ ایک بہانہ بنایا اللہ رب العزت نے اس امت کی گناہوں کی مغفرت کا، کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، تو یہ نیکی اس گناہ کو کھا جائے گی۔ پھر گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو کھا جائے گی۔ تو یہ ایک بہانہ بنایا اللہ رب العزت نے، ایک ذریعہ بنایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکیاں یہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ، اور بے شک ہجرت تہدم ما کان قبلہا، یہ ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے ہجرت جو ہجرت سے پہلے گناہ ہوئی ہیں۔ اب ہجرت کس سے کہتے ہیں؟ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسری کسی علاقے کے اندر چلے جانا دین کی خدمت کے اعتبار سے، یہ اسلامی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے دنیا کے لیے اور ایک ہجرت ہوتی ہے دین اسلام کے لیے۔ دنیا کے لیے ہجرت یہ ہے کہ کسی جگہ نوکری ہے، اس نوکری کے لیے آپ نے اپنے گاؤں کو چھوڑا، ادھر چلے گئے۔ کوئی کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری آپ کی لگی ہوئی ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر آپ ادھر چلے گئے، یہ دنیا کے لیے ہجرت ہے۔ یہ اجر و ثواب یہ اس کے اوپر نہیں ہے، اجر و ثواب اس ہجرت کے اوپر ہے جو ہجرت دین اور اسلام کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں کوئی چلا گیا جاتا ہے تو یہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسری علاقے کے اندر چلا جاتا ہے دین کی نسبت سے، کہ میں دین کے لیے جا رہا ہوں، جس طرح کہ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا مدینہ منورہ آ گئے دینی اسلام کے لیے۔ لیکن اس وقت یہ ہجرت فرض اور واجب تھی۔ اور اسی طرح کوئی طالب علم وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری علاقے میں چلا جاتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے، یہ دین اسلام کے لیے ہجرت ہے۔ اسی طرح کوئی مولوی صاحب وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسری علاقے میں درس و تدریس کرتے ہیں، تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسری علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں دین اسلام کے لیے۔ تو یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہدم ما کان قبلہا، جو اس سے پہلے گناہ ہوئی ہیں، یہ ہجرت ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں حج ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تین ذرائع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائے، تین بہانے ذکر فرمائے کہ اس سے امت کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ایک بہانہ اور ذریعہ اسلام، اور دوسرا بہانہ اور ذریعہ ہجرت، اور تیسرا بہانہ اور ذریعہ حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے امت کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چوتھا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب توبہ جو ہے یہ امت کی گناہوں کو بخشنے کا ایک ذریعہ، ایک بہانہ ہے۔ تو جس طرح یہ ذرائع ہیں اور بہانے ہیں امت سے گناہوں کے بخشنے کا،
انہی ذرائع اور بہانوں میں سے ایک بہانہ، ایک ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت امت کی گناہوں کو بخش دیتے ہیں، گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کو رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، رات کو نمازیں پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ ذرائع تھے گناہ بخشنے کی، رمضان